وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے صبر سے متعلق کچھ دینی معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ صبر کا بڑا مقام ہے اور صبر کرنا اہل ایمان پر واجب ہے۔ جو کوئی صبر کرے گا وہ بڑی غنیمت دنیا سے لے جائے گا۔ بس مومن پر واجب ہے کہ صبر کرنے کی عادت ڈالے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، بہت خوب ملا جو کچھ کہ تم نے صبر کیا۔ جس طرح کہ شریعت میں روزے و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ویسے ہی صبر کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو۔ صبر پر خدا تعالی نے فلاح کو ارشاد ربانی سنا رہا تھا میں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر و صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ توبہ بغیر صبر و شکر کے درست نہیں ہوتی، بلکہ فرض کا ادا کرنا اور گناہ کا چھوڑنا بھی بے صبر کے درست نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، فرمایا صبر، کیونکہ صبر آدھا ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ نے اجر بے حساب کا وعدہ کیا ہے صبر کرنے پر، جیسا کہ ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے پورا دیے جائیں گے اپنا اجر بے حساب۔ اور صابروں کے لیے اس امر کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جب تک بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، صبر ایک خزانہ ہے بہشت کے خزانوں میں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما تجرع عبد جرعتین احب الی اللہ تعالی من جرعۃ الصبر علی معصیۃ محرمۃ ردها بالصبر وجرعۃ غیظ ردها بحلم، کہ نہیں دو گھوٹ پیے کسی بندے نے کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں۔ ایک صبر کا گھونٹ ہے جو حرام و معصیت پر اس کو رد کرے صبر سے، اور یہ غصے کا گھونٹ ہے کہ اس کو رد کرے بردباری اور تحمل سے۔ صبر سے متعلق بہت سے ارشادات ہیں کتاب و سنت میں، اور صلحاء صالحین اور اسلاف کرام کے ارشادات میں صبر کی تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ صبر مصیبت پر، پریشانیوں پر کرنے سے آدمی کو راحت و سکون محسوس ہوتا ہے۔ راہ مصیبت میں آدمی کو صبر سے بڑا
ہتھیار دوسرا نہیں ہے۔ یوں بھی یہ دنیا پھولوں کی سینچ نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس لیے قدم قدم پر آدمی پر آزمائشیں اور بلائیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ایسے میں صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یوں بھی ہم چھوٹی سی تکلیف پر بے قابو اور بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ مصیبت میں لوگ گرفتار ہیں۔ ان پر اگر نظر کی جائے تو ہماری تکلیف اور مصیبت ان کے مقابلے میں بہت کم نظر آئے، پھر بھی ہم صبر کو اپنا ہتھیار بنا کر مقابلہ کرنے، مصیبتوں سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوں تو ہم کانٹوں بھرا راستہ چلے ہی کب تھے کہ دامن کے پھٹنے کا غم ہو۔ جب کانٹوں بھرا راستہ چلیں گے تو تب کہیں دامن کے الجھنے اور گریبان اور دامن کے تار تار ہونے کا جو تکلیف ہے تب ہم کو پتہ چلے گا۔ بہر صورت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، یدرک الرجل درجۃ فی الجنۃ لا یدرکها بصیام ولا بقیام ولا بحج یدرکها یا رسول اللہ، قال ببلیۃ اتت علیہ فصبر واحتسب، کہ آدمی جنت میں ایک درجہ پائے گا اور وہ درجہ روزہ اور نماز اور حج کی وجہ سے نہیں پائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس چیز سے پائے گا؟ تو فرمایا بلا پر، مصیبت پر، کہ اس پر کوئی آئی اور اس نے اس پر صبر کیا اور ثواب کو طلب کیا۔ یوں بھی صبر کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس پر بڑا ثواب ہے۔ شریعت میں صبر کرنے کے احکام پائے جاتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت میں نے چند باتیں آپ کی خواہش پر میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، آپ کو، ہم کو، سب کو مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔